سے پہلے عادتاً دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ناظرین محترم، حضرات سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، نبی اور آل نبی کے چاہنے والوں، شمع نبوت کے پروانوں، آج ہماری دوسری گفتگو ہے تربیت کے عنوان پر۔ ہم اس موضوع پر اپنی کم علمی کے باوجود، کم مائگی کے باوجود بھرپور کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کے اینڈ پر کچھ ایسا چھوڑ جائیں کہ اگلی گفتگو اسی پیراہے میں ہو۔ تربیت کا تعلق ماحول سے ہے، نصیحت سے ہے۔ اس کے ذیل میں گفتگو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو گفتگو اچھے نقاط کو سامنے لائے گی۔ جیسے میں نے پہلے کہا، مجھے کم علمی کا، کم مائگی کا اور طالب علم ہونے کا احساس ہے۔ اتفاق ایسا کہ آج کے دن کا یعنی 12 اپریل کا بھی ہم رات ہی کو پاکستان سے امریکہ آئے ہیں، تو گفتگو خطبہ جمعہ کی بھی تربیت کے عنوان پر تھی، اور اس میں ہم نے یہ جملہ کہا کہ غفلت ہی کی وجہ سے ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ گفتگو ایسی ہو جائے کہ ہم سب جو محتاج تربیت ہیں، محتاج نصیحت ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ بیان کرنے والا مبرہ و منزہ ہوتا ہے، وہ ایکس وائی زی کوئی بھی ہو سے چاہیے کہ ساری گفتگو کو اپنے اوپر لاگو کرے، نافذ کرے، اور پھر یہ بیان آگے چلے۔ آپ کی خدمت میں ناظرین محترم، حضرات سامعین، سامعات، ہمارے بھائی صاحبان بلا تفریق مذہب ہماری گفتگو المہدی ٹی وی سے سماعت فرما رہے ہیں۔
المہدی ٹی وی کو، ویسے تو سارے ہمارے چینل خدا سب کو سلامت رکھے، ولایت ٹی وی، اہل بیت ٹی وی، ہدایت ٹی وی، اور پاکستان میں سچ ٹی وی، ہادی ٹی وی، یہ سب بڑا کام کر رہے ہیں، مگر معذرت کے ساتھ کوئی کسی کو بڑھانا اور گھٹانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ میرے نام سے لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کھری بات کرنے کا عادی ہوں، اور کھری بات کرتا ہوں ناپ تول کے، اور پہلے اپنے اوپر نافذ کرتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، آئیے ہم نے اپنی تربیت کن پہلوؤں سے کرنی ہے، کون سے وہ ذریعے ہیں اور طریقے ہیں جس سے کرنی ہے۔ سارا قرآن پڑھنے کا وقت تو نہیں ہے کسی کے پاس، اور ان ملکوں میں تو ہے ہی نہیں، چونکہ گھروں کو چلانا ہے، یہ سارے سلسلے موجود ہیں۔ میں یہ 30ویں پارے کی بالکل آخری آیتیں ہیں، یہ چھوٹا سا سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر اسی چھوٹے سے سورے کو انسان سمجھے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی بھی تربیت کر پائے گا، اپنی فیملی کی تربیت کر پائے گا، اپنے اعزاء اقربا کی تربیت کر پائے گا، اپنے دوست احباب کی تربیت کر پائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، سگریٹ پینے والا دوسرے سے سگریٹ نہیں چھڑوا سکتا، نشہ کرنے والا دوسرے سے نشہ نہیں چھڑوا سکتا، غیبتیں کرنے والا دوسروں سے غیبت نہیں چھڑوا سکتا، نکتہ چینی کرنے والا دوسروں سے نکتہ چینی نہیں کم کروا سکتا۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ ایک رحمان ہے، ایک انسان ہے۔ رحمان جسے کہتے ہیں، نام ہی ستر العیوب، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، یہ صفت الرحمانی ہے۔ عیبوں پہ پردہ ڈالنا، کسی کے عیب ہوں، سنے جائیں یا دیکھے جائیں، حکم شریعت یہ ہے کہ پردہ ڈال دو، اس لیے اس کے گناہ چھپاؤ کہ کل خداوند ذوالجلال تمہارے گناہوں کو چھپا دے۔ زبان پر کسی کی آ بھی جائیں تو وہ رک جائے۔ صفت الرحمانی گناہوں پہ پردہ ڈالنا، اور صفت انسانی شیطانی بن گئی ہے ہر ایک کے عیب کھولنا، ہر ایک کے گناہوں کو اجاگر کرنا، ہر ایک کے، میں سمجھتا ہوں ہر بات کو آگے لانا اور بڑھ چڑھ کے پیش کرنا۔ یہ شیطانی صفات تو ہو سکتی ہے، انسانی نہیں ہو سکتی۔ ذرا اس چھوٹے سے سورے پر توجہ فرمائیے ناظرین محترم۔ آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اصل میں ہے ہی تربیت کا مہینہ۔ آ رہا ہے قرآن پڑھنے کا مہینہ، اصل میں قرآن فہمی کا مہینہ ہے، قرآن سننے اور سمجھنے اور پڑھنے کا مہینہ ہے۔ میں تھوڑے سے وقت میں زیادہ گفتگو تو نہ کر سکوں گا، جو ہو جائے گی وقت کے اندر وہی کافی سمجھیں۔ ذرا اس چھوٹے سے سورے پہ توجہ فرمائیں تاکہ اگلی بات آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ ویسے تو مجھے ڈائریکٹ رمضان پر گفتگو کرنی چاہیے تھی، مگر میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے وقت میں، چاہے وہ ذکر قرآن ہو یا ذکر رمضان ہو، اس میں یہ سارے پہلو آ جائیں۔ کیا تیور ہیں، اللہ اکبر کبیرن کبیرہ، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے اس زمانے کی،
انسان گھاٹے میں ہے. ارے گھاٹے میں تو ہے اس لیے کہ دین پر توجہ نہیں، گھاٹے میں ہے. دین کا احساس نہیں کرنا، گھاٹے میں ہے. قرآن جزدان میں پڑھا ہے، پڑھتے نہیں ہے، گھاٹے میں ہے. نماز نہ خود پڑھتے ہیں، نہ فیملی سے کہتے ہیں پڑھو، گھاٹے میں ہے. یہ سب گھاٹے میں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اعلان قرآن ہے. دین کا خیال نہ کرنا گھاٹا، دنیا کے فائدے سوچنا، دین کو نقصان پہنچانا گھاٹا. قرآن کہہ رہا ہے، ذکر رحمان ہے. اب کوئی مسلمان تو قرآن کا انکار نہیں کر سکتا یا کلام الہی کا انکار نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، خواہ مخواہ کفر لازم ہو جائے گا. زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. اگر وہ سوچے، سیلفش نہ بن جائے، خود غرض نہ بن جائے، ہے گھاٹے میں مگر مانتا نہیں ہے گھاٹے میں مگر ضدی ہے. ہمارے پروڈیوسر جناب مبشر شاہ صاحب تشریف فرما ہے. میری گفتگو دن کو یہ سن رہے تھے خطبہ جمعہ کی، اور فرما رہے تھے کہ ذرا اسی کو آگے لے کے چلے. تو میں نے کہا چلے جو باتیں آسانی سے آ جائیں گی ان کو بیان کر دیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، انسان سیلفش ہے، خود غرض ہے گھاٹے میں، مانتا نہیں ہے. گناہ کر کے اس گناہ کو چھپانے کے لیے 100 گناہ کرتا ہے مگر وہ گناہ قائم رہتا ہے. 100 جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ قائم رہتا ہے. اور پھر اتنا پارسا کہ نہیں، یہ بات تو ایسے نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ مان جائے گھاٹے میں ہے. آؤ، اللہ نے ہمیں اپنی تربیت کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کر دیا ہے. یہ رمضان آ رہا ہے، کس کے نصیب میں ہے اور کس کے نصیب میں نہیں ہے. اس میں کون عبادت بجا لاتا ہے، کون شب و روز کو دین کے نام کرتا ہے، کون اچھا انسان بنتا ہے، اور کون ایسا ہے اس مہینے میں قبولیت دعا کی سیل لگ گئی ہے. سانسیں بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. عبادت کی سیل لگ گئی ہے. یہ کسی سٹور کی بات نہیں کر رہا، یہ مالک کائنات جو کائنات کا خالق اکبر ہے، اس نے یہ سیل لگائی ہے اپنی مخلوق کے لیے، تاکہ یہ خالی اب نہ رہیں، عبادک الصالحون بن جائیں. ماننا چاہیے میرے بھائی. ضروری نہیں ہے کہ انسان ضدی رہے، ہر دھرم اور جاہل بن کر رہے. مسئلے سے ناواقف ہونا کوئی گناہ نہیں، مگر ضد گناہ ہے، ہر دھرمی گناہ ہے. کون سی بات ہے؟ اور پھر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ مرضی کا مولانا جو کہہ دے وہ بات تسلیم ہے، مرضی کا مولانا نہیں ہے وہ بات تسلیم نہیں ہے. دین مولوی کی مرضی کا نام نہیں ہے، دین انسانی خواہشات کا نام نہیں ہے. جو باتیں خواب میں گھڑی یا ٹی وی میں دیکھ لیں یا ڈرامے میں دیکھ لیں ان کو دین پر لاگو کیا جائے، ایسے نہیں ہے. دین مذاق نہیں ہے، دین پر انبیاء کی محنت ہے، دین پر انبیاء کی قربانی ہے. ذرا سارے قصے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ ان کے آنے سے پہلے کہ موسیٰ نہ آ جائے
کتنے قتل کروائے، کئی سینکڑے کئی ہزار بچے قتل ہوئے کہ ان میں کوئی موسیٰ نہ نکل آئے. اور اس موسیٰ وہ آ گیا، کیا کہنے، پھر کیا خدمت دین. واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے، دین پر حسین ابن علی کی کتنی انویسٹمنٹ. اصل میں کربلا تربیت گاہ ہے. انسان اگر سمجھنا چاہے اصل میں تربیت گاہ ہے. کیا کہنے، اللہ اکبر کبیرن کبیرہ. حسین کی قربانیاں. کبھی انشاءاللہ حسینیت کے موضوع پہ دوران محرم یا اس سے قبل کچھ میسج دیں گے ہم انشاءاللہ. انسان کو مان لینا چاہیے انسان گھاٹے میں ہے، انسان پستی میں جا رہا ہے. چاہیے کہ ضد نہ کرے، واپس پلٹ آئے. ہاں تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان گھاٹے میں ہے، مگر خلاق عالم مالک کائنات اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ارشاد فرما دیا ہے. ساتھ ہی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سارے گھاٹے میں نہیں ہیں، ہاں اللہ استثناء کے لیے مستثنیٰ کر دیا. جیسے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہہ دو پیغمبر کوئی سوال نہیں ہے اس محنت کے بارے میں کہ میں تم سے اجر، ہاں اگر دینا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے قریبیوں مستثنیٰ کر دیا، کہہ دو کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو. استثناء کے لیے اللہ آتا ہے. مجھے اس طرف نہیں جانا، تفصیل گفتگو نہیں کرنی، آج اسی پر رہنا ہے. ہاں انسان گھاٹے میں ہے اور گھاٹے پہ گھاٹا کھایا جا رہا ہے، مگر ضد ہے کہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. اپنے الگ الگ عقیدے بنا رکھے ہیں، الگ الگ پیشوا بنا رکھے ہیں اور انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. میں ابھی پاکستان میں کچھ برخوردار مولوی صاحبان بیٹھے تھے تو میں نے انہیں عرض کی، میں نے کہا تم ہمارے بچوں کی طرح ہو، اگر یہ اس بات سے باز آ جاؤ کہ فلاں مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں، فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں جو آپ کے عقیدے اور ذہن کے ہیں، اگر یہ کہہ دو کہ قال رسول، قال معصوم، قال الامام، قال اللہ تعالی و تعالی، قال اللہ کہو، قال رسول کہو، قال معصوم کہو، قال الحسین، یہ کہو تو بات بنے گی. ہو سکتا ہے جس مولوی صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں وہ ان کے مطابق ٹھیک نہ ہو تو ضرورت ہی کیا ہے. بات تو بھائی معصوم کی پہنچوانی ہے کہ بات معصوم کی پہنچے. قول معصوم قول رسول، قول رسول قول الہی، اس بات کو دیکھنا ہے. توجہ چاہوں گا ناظرین و ناظرات، حضرات سامعین گرامی قدر، انسان پہلے یہ بات تسلیم کرے کہ انسان گھاٹے میں ہے. اگر گھاٹا ختم نہ کیا، غفلت کی نیند سے نہ اٹھا، غفلت نہ چھوڑی تو گھاٹے میں رہے گا. اور فقط یہ گھاٹا اسے نہیں مار ڈالے گا، یہ گھاٹا اس کی اولاد کو مار ڈالے گا، اس کے بیوی بچوں کو لے ڈوبے گا، اس کی فیملی کو لے ڈوبے گا. اور پھر وہ جہاں جہاں تک احباب اور دوستوں میں جائے گا وہاں تباہی پھیلاتا چلا جائے گا. آؤ نزدیک سے دیکھنا چاہیے.
اللہ اکبر. انسان گھاٹے میں ہے، مستثنا کر دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، اگر وہ لوگ گھاٹے میں نہ ہوں گے جو صاحبان ایمان ہیں، واقعاً ایمان لائے ہیں، واقعاً صاحب ایمان ہیں، واقعاً ایمان پر عمل پیرا ہے، دل کی گہرائیوں سے ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے. خالی ایک بات نہیں کہ صاحب ایمان بن گئے جان چھوٹ گئے، نہیں نہیں. انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو صاحب ایمان ہے. انتہائی توجہ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جو صاحبان ایمان ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. اللہ اکبر. پر ایمان لائے، قبول کیا، پھر عمل بھی کرے نا. آگے کیا ہے اشارہ اسی سورہ میں دیکھیے گا. جو صاحبان ایمان ہوں گے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. اور کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ جو نیک، ہمارے پروڈیوسر صاحب، اور کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ جو نیک عمل کرتے ہیں. جو نیک عمل کرتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے. پہلی بات، گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، ایمان لا کر عمل بھی کرتا ہے. اور پھر فرمایا نمبر 2، وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، خالی کرتے نہیں ہیں بلکہ نیکی کا درس بھی دیتے ہیں، بد عمل لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے، رحمان کا راستہ کون سا ہے، جہنم میں جانے کا راستہ کون سا ہے اور جنت میں جانے کا راستہ کون ہے. وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اگلی بات بڑی عجیب کہی گئی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور پھر ایک عمل کرتے ہیں، اور عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں، جو آپس میں ایک دوسرے کو وصیت حق کرتے ہیں. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. تربیت کے عنوان پر میرا خیال ہے اس سے بڑی بات ضبط تحریر میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس گھاٹے کو دور کرنا ہے تو مکمل صاحب ایمان ہونا پڑے گا. اس گھاٹے کو دور کرنا ہے تو پھر نیک عمل کرتے رہنا ہے. اور پھر کیا بات تیسری کہی؟ ہاں، وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو وصیت حق کرتے ہیں. اور یہ بات المہدی دیکھنے والوں، المہدی ٹی وی دیکھنے والوں، اس بات کو سمجھنا ہے. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، بڑے سمجھنے کی بات ہے. ہر کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ یار گھاٹے میں ہو، گھاٹا دور کرو، آؤ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. وہ کہہ کہ جا بابا تو جا، میں نہیں جاتا. اور رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، میری آپ کی تربیت ہو جائے گی. اور جا بابا، مجھے جاب پہ جانا ہے. توجہ فرمائیے گا. کوئی نہیں ایک دوسرے کو ہدایت کرتا. پتہ ہے کیوں؟ دوستی نہ خراب ہو جائے، جاب نہ خراب ہو جائے، تعلقات نہ خراب ہو جائیں. ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائے، اس کے ناراض ہونے سے بڑا نقصان ہو جائے. ارے خدا کے بندو، دین کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بندہ جان چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے. حمایت دین جاری رہنا چاہیے. تعلقات کوئی ختم کرتا ہے تو کر دے، دین کا ساتھ دینا چاہیے. جو ایک دوسرے کو وصیت حق کرتے ہیں. حق کی بات کہنا بڑی مشکل بات ہے. شرابی سے کہتے ہیں شراب چھوڑ دے، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ نے جہاد کر دیا ہے. اس کا اجر مصیبت ہے. ہم وٹ اور وائے کے بڑے قائل ہیں. ہم نے اس بندے کو یہ کر دیا، اب اجر ہمیں کب ملے گا؟
وہ بھائی میرے ملے گا، صبر تو کر. ایک دوسرے کو وصیت حق یہ ہے. اور ایک بات ہمارے پروڈیوسر صاحب، آپ بیٹھتے ہیں چونکہ لوگوں کے ساتھ، ایک بات یاد رکھیں. دوستیاں لوگ کہتے ہیں دوستی یار ضائع ہو جائے گی، شراب پیتا تو پیتا رہا، میرا تو پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، کھلم کھلا گناہگار ہے تو ہوتا رہے، میرا تو دوست ہے، میری اس کی دوستی پاکستان میں، انڈیا میں بھی تھی، یہاں بھی ہے. اب کوئی ٹھیکہ تو میں نے نہیں اٹھا رکھا کہ میں ہی وصیت حق کرتا پھروں. یہ کہہ کے بات کو ٹال دیا جاتا ہے. اور اگلی بات انتہائی توجہ چاہوں گا، جو ایک دوسرے کو وصیت حق کرتے ہیں اور وصیت صبر کرتے ہیں. کوئی بے صبر ہے. اچھا کئی ایسے لوگ بھی ہیں، مولانا صاحب کیا کرے، قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گئے، بات پوری نہیں ہوتی. مثلا یہ میرا مشہور زمانہ جملہ ہے، میں پوری دنیا میں کہتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے افریقہ میں کہ رزق کے لیے دعا بتائیے. میں نے کہا دعا کو چھوڑ، دعا بعد میں بتائیں گے، پہلے قرآن کا سورہ واقعہ پڑھا کر. اس کے بڑے فائدے ہیں، رزق میں وسعت ہو جائے گی. مجھے کہتا ہے ابھی آپ سے پہلے ایک مولانا تھا، اس نے میرے کو بولا تھا، میں نے بہت پڑھا، فرق تو نہیں پڑا. تو میں نے کہا بھائی آپ نے مولانا کے کہنے پہ پڑھ تو لیا، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کلام مولانا نہیں ہے، کلام الہی ہے. اگر آپ اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے اور مولانا کی اس بات پر یقین کرتے کہ مولانا جو فرمایا ہے وہ حدیث پاک میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں ہے اور باقی کتابوں میں ہے. اور بھی ایک تربیت کی بات آ گئی، مفاتیح کا نام آیا، رمضان المبارک آ رہا ہے، مفاتیح کا مطالعہ کیجئے، دعا افتتاح پڑھیے، دعا کمیل کو پڑھیے، دعا توسل کو پڑھیے، سورہ یاسین کو پڑھیے. کیا کہنے، تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ دین کیا کہتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان دل کی گہرائیوں سے قرآن سنے، قرآن پڑھے. موسم ہے قرآن کا. قرآن کیا نصیحت کرتا ہے، میں آتا ہوں اس پر. 2 جملے میرے سن لیں. قرآن کو متوجہ رہ کے سننا. وہ بھی بھول گیا، اگلی بات ویسے گزر گئی. تو دل کی گہرائیوں سے سننا چاہیے. دوران قرآن تلاوت کے دوران بولنا حرام ہے. جب انسان دل سے قرآن کو سنتا ہے تو پھر ہدایت ملتی ہے. توجہ چاہوں گا میں. جب انسان دل کی گہرائیوں سے قرآن سنتا ہے، نہیں پڑھا علماء نے، بہت پڑھتے ہیں، تو اس بات بھی توجہ کریں کہ حسین نوکے نیزہ پر حسین بن علی میرے امام قرآن پڑھ رہے تھے بغیر دھڑ کے، غیر مسلم مسلمان ہو گئے یہ کہہ کے نبی ہے یا امام ہے. قرآن سن کے مسلمان ہو گئے. یہودی تھے یا نصرانی تھے، پلٹ آئے، مگر وہی حسین پاک کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے، جن کے سامنے حسین مدینے سے کربلا تک قرآن پڑھتا رہا، ان پر اثر نہیں ہوا. ان پر قرآن کا کیا اثر ہوگا؟ جو استخارہ کریں حق میں نہ آئے تو قرآن کو تیر مارے اور مروائیں. مگر وہ مومنین کرام بات کو سمجھے، وہ جو علی کو مانتے ہیں، 12 امام کو، 14 معصوم کو مانتے ہیں، اذان و اقامت میں
اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ان کو تو سوچنا چاہیے جن کا امام نوک نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہے اور چاہنے والا قرآن نہ پڑھے تو کیا امام کی اتباع کی ہے، کیا امام کو مانا ہے، کیا امام کی خدمت کی ہے؟ امام وہ جو نوک نیزہ پہ قرآن پڑھے بغیر دھڑ کے، بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین محترم، سمجھنے اور یہ بات سنی اور شیعہ کی ہے ہی نہیں، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ امام نوک نیزہ پہ قرآن پڑھے اور ماننے والا پڑھتا ہی نہیں، معذرت کے ساتھ کہ یاد ہی نہیں کرتا، ضروری نہیں سمجھتا۔ ارے جو دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا اس کی کیا زندگی ہے، مسلمان ہو کر کیا زندگی ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور 30 دن گزر جائیں گے، 30 دن میں 30 پارے ہیں قرآن کے، ایک ایک پارا بھی پڑھو گے، چلو پاؤ پاؤ کر کے پڑھ لو، صبح پڑھ لو، ظہرین کے ساتھ پڑھ لو، مغربین کے ساتھ پڑھ لو، رات سونے سے پہلے پڑھ لو، ایک پارا تو پڑھو نا تاکہ مرحومین کو بخش دو۔ کھجوروں کا ثواب جاتا ہے، پلاؤ اور زردے اور بریانی کا ثواب جاتا ہے، مگر جو قرآن پڑھا جائے اس کو لطف ہی علیحدہ ہے۔ قرآن بھیجو، موسم قرآن آ رہا ہے، خاص کر آپ سے میں کہہ رہا ہوں، المہدی ٹی وی کے توسط سے کہہ رہا ہوں، امام تو نوک نیزہ پہ قرآن پڑھے اور حسین ابن علی کا ماننے والا قرآن کے نزدیک نہ جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اہل بیت اطہار کے گھروں سے آپ کو معلوم ہے اس بات کہ باہر سے لوگ جب آتے تھے مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ میں، تو انہیں دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ اس محلے میں حسن کا گھر کون سا ہے، حسین کا گھر کون سا ہے، زین العابدین کا گھر کون سا ہے، امام باقر اسلام کا کون سا گھر ہے، امام جعفر صادق کا کون سا گھر ہے۔ ایک مشہور زمانہ بات تھی، جن گھروں سے قرآن پڑھنے کی مردوں کی آواز بلند ہو جائے سمجھ جانا یہ اہل بیت اطہار رسول اللہ کی اولاد پاک کے گھر ہیں۔ مگر معذرت کے ساتھ ہم نے تو قرآن کو رکھا ہوا ہے غلاف ڈال کے یا جزدان میں، اب تو ہم نے یا استخارہ بھی نہیں کرتے نا۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت دیتا ہے، تربیت کرتا ہے انسان کی، کبھی تو پڑھ لو، 2 لفظوں کے ساتھ پڑھ لو، ترجمہ دیکھ لو، میننگز دیکھ لو، اثر ہو جائے گا۔ مگر قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن ہے، حلف اٹھانے کے لیے قرآن ہے، بڑی معذرت کے ساتھ علم کے قریب آؤ۔ یہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، شہر محمد ہے، اس علم کے شہر کے دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بات سمجھنے والی ہے، میرے آپ کے لیے بڑی کافی۔ علم رخصت ہو رہا ہے، علی کے دروازے پہ سر رکھنے والا بھی علم سے دور ہو رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے علی کے سامنے؟ کوئی بہانہ نہ چلے گا۔ قرآن متوجہ رہ کے سنو، اس کی تلاوت کے دوران بولنا گناہ ہے، اور پھر یاد رکھنا قرآن عمل کے لیے آیا ہے، سریں لگانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ سر پر ہاں واہ سبحان اللہ تو کہا جاتا ہے، کاش کوئی اس قاری قرآن سے
یہ بھی درخواست کر دے مولانا ذرا میننگز بتا کے جائیے، ذرا معانی بتا کے جائیے، پھر ان کی واہ اور آ ختم ہو جائے گی۔ ایسی واہ آ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ قرآن کا سورہ پڑھا جائے، آیت پڑھی جائے، اور آپ نہ پڑھنے والے کو ترجمہ آتا ہے نہ سننے والے کو، تو توفیق ہی نہیں ہے۔ پھر جا کے دل کی گہرائیوں سے سنو گے تو پھر ہدایت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنا یہ بڑی بات ہے، بڑا نفع ہے۔ تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھوانے کے لیے محنت کرنے والا بندہ انگلینڈ میں رہتا تھا، اپنے جاب سے جو پیسے لیتا 1-2 روپے رکھ دیتا، پاؤنڈ رکھ دیتا، اسی سے قرآن کی تبلیغ شروع کروا دی۔ کاروبار بڑھتا چلا گیا، صدقہ و خیرات جمع کرتا رہا، غرباء و مساکین کے لیے بھیجتا رہا، عادت ڈال لی۔ نتیجتاً پوچھا گیا کہ بھائی جان یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے میں نے ساری تنخواہ نہیں لگائی، سارے جاب کے پیسے نہیں لگائے، کچھ حصہ میں راہ خدا کے لیے خرچ کرتا تھا، تبلیغ قرآن کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اور کچھ سب پلے بڑھے اور میرا کاروبار دیکھ لے لاکھوں میں چلا گیا ہے۔ بس آخری جملے کہوں اور زحمت تمام ہو جائے معذرت کے ساتھ، اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے یقیناً رمضان کا مہینہ ماتھے لگے گا، پھر عبادات کا لطف آئے گا۔ آئیے مولا متقیان سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کافی زحمت میں نے دی، بس یہ 2 جملے بھی سماعت فرما لیجئے۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو قرآن کا بہت خیال رکھنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ قرآن کے سلسلہ میں دوسرے تم سے سبقت حاصل کر جائیں، آگے نکل جائیں۔ ہے میرے مولا علی، آپ نے تو فرما دیا، آپ کے چاہنے والوں نے عمل نہ کیا مگر دوسرے آگے نکل گئے۔ ظاہراً تو ہو رہا ہے، نکل تو گئے، حافظ ان کے ہاں ہے، قرآن ان کے ہاں پڑھا جا رہا ہے، ہمارے یہاں حافظ بھی ختم ہو گئے، اور جو ماشاءاللہ ممبروں سے آتے ہیں، ممبروں سے پڑھتے ہیں، وہ تو ویسے ہی قرآن کو بھول گئے، جو یاد کیا سنا دیا، غلط یا صحیح۔ میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال علی گلہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو یاد رکھنا، قرآن کو نہ بھولنا۔ مولا کے چاہنے والے عہد کرتے ہیں، مولا اگر قرآن پڑھنا نہ آیا تو ہم کوشش کریں گے، اور رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ میرے مولا گلہ نہ آئے گا، کوئی عیب نہیں ہے، نہیں آتا تو سیکھ لو، اسلامک سینٹر کھلے ہیں، علماء پڑھانے والے موجود ہیں، دوسرے لوگ بھی پڑھانے والے، پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اگلے سال تک مکمل قرآن پڑھ لیں گے اور سیکھ جائیں گے، اور پھر مولا کی مدد بھی شامل ہوگی۔ اس لیے اپنی تربیت کرو، قرآن سے غافل نہ رہنا، ورنہ مزید گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ جسے قرآن ہدایت دے، علی فرماتے ہیں، بالکل آخری جملوں پہ میں آ گیا،
جسے قرآن ہدایت دے اسے کوئی، پروڈیوسر صاحب یہ جملہ سنیے گا، جسے قرآن ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی دین سے دور نہیں کر سکتا، اس سے کوئی دین نہیں سیکھ سکتا۔ سب سے اچھا دوست بھی قرآن ہے اور ہم نشیں بھی قرآن ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے مولا علی، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی الایتام، یہ جملے اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے، تربیت کا مہینہ ہے، آؤ ان جملوں سے تربیت حاصل کریں۔ اللہ اللہ فی الایتام، خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یتیم کی عرش ہلا دیتی ہے۔ موضوع حضرت ابو طالب کا نہیں چھیڑنا چاہتا میں، ورنہ وہ جملے سناتا میں آپ کو، ہے جو مسلمان کہتا پھرتا ہے کہ ابو طالب صاحب ایمان نہ تھے اور کلمہ نہ پڑھا۔ ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کی مدد کرے اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے، جنت بھی واجب ہو جائے گی۔ اسی مولوی صاحب کو ایک مولا کے چاہنے والا کہتا ہے قبلہ محترم یہ فرمائیے یہ کس نبی کا فرمان ہے؟ 1,24,000 پیغمبر ہیں، کہا یہ ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو یتیم پالے گا، یتیم کی مدد کرے گا، یتیم کی نصرت کرے گا، جنت واجب ہے۔ فرمایا اس چاہنے والے علی والے نے کہا کہ بلا انصاف فرمائیے جو کسی یتیم کی مدد کرے جب اس پر جنت واجب ہے تو جو اسی یتیم کی مدد کرتا رہا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے پھرتے ہیں؟ اللہ اللہ فی الایتام، خدا کے لیے یتیموں کا خیال کرنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور یتیم کی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور آخر جو میں خدا گواہ ہے، میں ان چکروں میں نہیں آتا، میں جتنے بھی فرنچائز ہیں، جتنے بھی انجمنیں ہیں، کسی نام سے بھی ہیں، جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد فرماتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ مسلک ان کا کچھ بھی ہو، کام جنتی لوگوں والا کر رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ اور آخری دعا، اللہ اللہ فی الزکوٰۃ، مولا علی فرماتے ہیں زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ بھی دینا چاہیے، خمس بھی دینا چاہیے۔ خمس مال پر ہے، زکوٰۃ جنس پر ہے، وہ حیوانوں کی جنس ہو، بھیڑ بکریاں ہوں، زمین کی مثلا گندم ہو، چنے ہو، یا کوئی بھی جنس ہو، زکوٰۃ بھی دیا کرو، خمس بھی دیا کرو، مال پاک کرو۔ اور کیا کہنا، روزہ کی قبولیت کے لیے آگے جا کے اینڈ پہ فطرہ بھی زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ بھی دینا چاہیے۔ اگلا جملہ علی کا رہ نہ جائے، آؤ تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ پروڈیوسر صاحب معذرت چاہتے ہیں، کچھ منٹ زیادہ ہو گئے، معذرت چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیان مکمل ہو جائے، تو اگلی قسط میں انشاءاللہ العزیز کسی اور اسی عنوان پر مگر کسی اور پہرائے پہ گفتگو کریں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں آپ اور میں، اللہم صلی علی۔ یہ جملے علی کے یاد کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو نہج البلاغہ، ارے نہج البلاغہ تو کلام امام ہے، کلام علی علیہ السلام ہے۔ جب کلام اللہ کو کوئی نہیں پڑھتا تو کلام علی کو کیا پڑھے گا؟ آ رہا ہے مہینہ، کلام الہی کو پڑھو، علی کے کلام نہج البلاغہ کو پڑھو، مفادی الجنان کو پڑھو۔ خدا گواہ ہے
قرآن کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام کتنا عظیم ہے۔ نہج البلاغہ کو پڑھنے سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور مفاتیح الجنان کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ آخری جملہ، اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، غافل نہ رہنا۔ اہمیت نماز کا خیال کر، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ پاکستان کے ہر ممبر سے میں نے کہا ہے، اور آج بھی المہدی ٹی وی جہاں جہاں تک سنا جا رہا ہے، میرا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اسی جملے کے بعد دعاؤں کا طلبگار ہوں ناظرین ناظرات سے، سامعین و سامعات سے، حاضرین حاضرات سے۔ حاضرین محترم، موالیان حیدر کرار، آزاد حسین، ایک بات یاد رکھنا، یہ جملہ علی کا ہے، مولوی کا جملہ ٹھکرا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مولا کا جملہ نہ ٹھکرانا۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، حافظ صاحب توجہ فرما رہے، علی فرماتے ہیں نماز کا خیال کرنا۔ یہ کہاں کے صاحبان منبر ہیں؟ میں نے آج خطبہ جمعہ کے بعد دوستوں بیٹھ کر کہا کہ مائنس نماز کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی نماز کو مائنس کرے، نماز کو حقیر سمجھے، نماز کو معمولی سمجھے، اور پھر اعمال کا ڈنڈورا پیٹے، اس کے کوئی اعمال نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، خدا نخواستہ مصروفیت کی وجہ سے یہ تربیت کا مہینہ آ رہا ہے، یار پڑھو نا نماز، 5 ٹائم جماعت کے ساتھ پڑھو، جمعہ پڑھو، قرآن پڑھو، تربیت قرآن کا درس لو، دعا افتتاح پڑھو، تربیت کرو اپنی اولاد کی، خود کی ہوگی تو اولاد کی تربیت کرو گے نا۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔ اس کا مطلب علی امام جانتے ہیں، غائب جانتے ہیں، امام اور نبی غائب جانتے تھے کہ یہ ذرا نماز کے ساتھ چلاکیاں ہو جائیں گی، علی جانتے تھے، اس لیے فرمایا خیال کرنا، اسے بھول نہ جانا، نماز کا خیال کرنا، بھول نہ جانا، غافل نہ رہنا۔ اہمیت نماز کے کیا کہنے یار، اب یہاں ہم امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان میں بھی جہاں کوئی شادی ہونے لگتی ہے، حافظ صاحب عجیب بات ہے، لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں قبلہ مولانا آپ کس اسلامک سینٹر کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کہاں خدمت دین انجام دیتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں جناب، کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان میں پوچھتے لوگ، یہاں بھی جی وہ ایک ہمارے کسی صاحب نے رشتہ مانگا ہے بچی کا یا کسی بھانجی بھتیجی کا، تو ہم دینا چاہتے ہیں۔ یہ صاحب مسجد میں آتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ نماز پڑھنے آتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے آتے ہیں، درس لینے آتے ہیں، مجلس سننے آتے ہیں۔ ہم اگر کہہ دیں، میں تو خیر کبھی نہیں کہوں گا، جو نہیں دیکھا میں تو مرتا مر جاؤں گا، کبھی نہیں کہوں گا، کوئی ناراض ہوتا ہے تو لاکھ دفعہ ہو جائے، آتا ہے تو کہوں گا آتا ہے، نہیں آتا تو کوئی ڈپلومیسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی کے خاطر جھوٹ بولنا، اپنی خاطر نہیں بول سکتا بندہ، کسی خاطر کیوں بولے؟ تو آپ نے توجہ فرمائی نماز کی اہمیت کتنی ہے اور کتنا اس کا اجر ہے کہ آپ کو منہ کو نہیں لگاتا۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے آتا ہے تو ہم بچی بھانجی بھتیجی کا رشتہ دیں گے، بچی کا، بھانجی کا، بھتیجی کا، عزیزہ کا رشتہ جب دیں گے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے گا یہ بچہ اسلامک سینٹر سے وابستہ ہے، یہ مسجد جعفریہ سے، مسجد الویہ سے، مسجد حیدریہ سے، مسجد حسینیہ یا مسجد زہرا یا فلاں اسلامک سینٹر سے وابستہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا، آپ کا جوڑا بن گیا، آپ نماز پڑھنے آئے، عزت بڑھ گئی۔ آپ مسجد سے نکلے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بھائی کیا کہنے، یہ تو مسجد سے نکل رہا ہے، نماز پڑھ کے آیا ہوگا۔ ظاہر مسجد میں نماز ہی پڑھی جاتی ہے، غیبتیں گلے شکوے تو نہیں کیے جاتے نا۔ علی فرماتے اللہ اللہ فی الصلاۃ۔ اور ایک بات جو دکھ ہے، ناظرین محترم، میں نے بڑا وقت لیا، معذرت چاہتا ہوں، بڑا وقت لیا آپ حضرات کا، معذرت چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی پلے باندھ دیجئے گا، پہلے عمل مجھے کرنا چاہیے، باقی بات نہیں۔ وہ کیا ہے حافظ صاحب؟
عجیب بات ہے۔ ایک طریقہ ہے یہ کہ نماز رہ جاتی ہے، ظاہر شیطان کا غلبہ ہے، انسان تو غافل ہے، رہ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ صبح رہ گئی زہر سے پہلے پڑھ لو، ظہر اثر رہ گئی مغرب عشاء سے پہلے پڑھ لو، یعنی کوٹا پورا کرو 5 نمازوں کا، زیادہ سے زیادہ رات سونے سے پہلے 12 سے پہلے جو قضا نمازیں پڑھ لو، تاکہ آپ کا طریقہ اور عادت نہ بدلے۔ 5 نمازیں روزانہ پڑھتے ہو نا، وقت پہ پڑھو تو کیا کہنے، سبحان اللہ، العزت للہ، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکے تو قضا کر لیں۔ لیکن یہ جو چالاکی آج کل ممبروں سے ہو رہی ہے، ممبروں کو چلانے والوں سے ہو رہی ہے، 6.5 مہینہ میں پاکستان رہا، اور جو میرے کانوں نے سنا، جو میری آنکھوں نے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیسے میں برداشت کر پایا۔ چکر چلاتے ہیں، یعنی نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ من پلیت تو اجتاں دے ڈھیر، نالے چور تے نالے چتر، خوف خدا کرو، حیا کرو، حیا آنا چاہیے انسان کو۔ پڑھو نماز۔ کسی امام نے تو نہیں کہا کہ قائم کیسے کرتے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں۔ حیران ہوتا ہوں جن کے امام کا سر سجدے میں کٹا، اس حسین کو ماننے والا عزادار ہے، ماتمدار ہے، کیا کہنے، بڑی عزت ہے عزادار حسین کی، حسین کے ماتمی کا بڑا مقام ہے، مگر یہ بھی تو خیال کر، حسین کا نوحہ پڑھوا، حسین کا ماتم کروا، مگر جو حسین نے سجدہ ادا کیا اس سجدے کو بھی تو سامنے رکھ۔ حسین کا سر سجدے میں کٹا اور چاہنے والا نماز کے قریب نہ جائے۔ اور حافظ صاحب آخری بات کہتے ہیں کہ یہ بات عجیب ہے، ایسی عجیب بات ہے کہ جی ہاں نماز نہیں پڑھی، معافی مانگ، اللہ معاف کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور کوئی کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، نماز کی ویلیو نہیں ہے، نماز کی حیثیت نہیں ہے، پھر اس کو ڈنڈے نہ پڑیں گے تو کیا پڑھے گا؟ اس کی تو شکل ہی نہیں ہے حسین کے سامنے جانے کی، اس کی تو شکل نہیں ہے 5 پنجتن پاک 12 امام 14 معصوم کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے، یہ بات ہے، پہلے رسول ہے، نہیں جا سکتا۔ جس رسول نے اہمیت نماز بتائی، جس علی نے اہمیت نماز بتائی، جس حسن نے نماز کی تربیت بتائی، نماز کی حیثیت بتائی، جس حسین شہید کربلا نے پریکٹیکلی بتایا نماز کسے کہتے ہیں، جس جناب زہرا نے سر سجدے میں رکھا تو کیا کہتے ہیں۔ یہ پنجتن پاک 12 امام 14 معصوم جو انہوں نے بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا خیال کرنا چاہیے، بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ نہیں پڑھی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، کہ لیکن یہ کہہ دینا نماز کچھ نہیں ہے، نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے، پھر میں یقین کامل کے ساتھ آخری جملہ کہہ کے دعا دے رہا ہوں اور لے بھی رہا ہوں کہ پھر وہ سوچ کر امام کے پاس جائے، سوچ کر علی کے پاس جائے، کیونکہ ہمارے امام عادل ہیں، وہ بے انصافی نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے مالک یہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت والعظمت کا۔ المہدی ٹی وی اور ہمارے جتنے شیعہ ٹی وی ہے سب کو میرے مالک قائم و دام رکھنا، میرے مالک ان کے اخراجات کو پورا کرنے والے مومنین کے رزق میں اضافہ فرما، تاکہ یہ پیغام محمد و آل محمد ہمیشہ کے لیے چلتا رہے، پھولتا رہے اور آگے بڑھتا رہے۔ خدا ان کے چلانے والوں کو زندگی دراز عطا فرما، ان کو عزت عطا فرما، جتنے کام کرنے والے ہیں سب کو عزت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں اضافہ فرما، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور امام کے نام کا ٹی وی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہم نے گفتگو کو آپ کے سامنے کیا ہے، امام زمان کی بارگاہ میں جائے تو فاطمہ کا لال علی کا بیٹا ہم سے راضی ہو، یہ عبادات میں شمار ہو، دکھلاوے میں شمار نہ ہو۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ الشریف.